به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبینا وکریمنا وآلانا وأولانا وحبیبنا وطبیبنا وحبیب رب العالمین محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک اپنے پاک کلام کے صدقے سے ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس پہلو سے ہے کہ ایک مستحکم خاندان کے وہ رہنما اصول کون کون سے ہیں
کہ جن سے ایک اچھا خاندان بھی تشکیل پاتا ہے اور اسی سے معاشرہ ترتیب پاتا ہے، وہ کون سی ہدایات نبوی ہیں، تعلیمات اسلام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس پہ نام پر مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، آپ کے سامنے مفہومی ترجمہ بیان کیا کہ جس میں خالق کائنات نے انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ کس رب سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تم سب کو، یعنی بنی نوع انسان کو، ساری انسانیت کے افراد کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، یعنی معاشرہ تشکیل پا گیا۔ مرد بھی، عورتیں بھی۔ واتقوا اللہ، اللہ پاک نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھو۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ یوں نہ سمجھنا بس دے دیا اور ہم اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، تم پر نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے خاندان کا بھی ذکر کر دیا اور معاشرے کا بھی ذکر کر دیا اور اس کی وحدت کا بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اور یہ بھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا،
لازمی قرار دیا، اور پھر سب سے بڑی بات اللہ نے فرمایا وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم یہ نہ تصور کرنا کہ بس جو اپنی مرضی کرتے رہیں اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل اللہ رب العزت کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ لہٰذا ایک خاندان کی حیثیت سے جب ایک شخص شادی کر لیتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہوتی ہے کہ جو ایک گھرانے اور نسل انسانی کو آگے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر اللہ رب العزت نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے وہ یہ کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ یہ جان لو کہ تم سب کی بنیاد ایک ہے، تم سب ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اس لیے وحدت کو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو کم از کم اس بنیاد کے اوپر بھی یاد رکھنا ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور جو آپ کی تعلیمات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بڑے واضح انداز کے ساتھ، جس طرح قرآن نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول اور فعل سے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا ہے، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، کہ آپس میں پہچان رکھو۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے اس کے جو ہم اپنے طور پر اس کے جو اصول اور ضابطے قوانین بنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو واضح کر دیا کہ اس کی جو وضاحت، جو تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہی حق ہے، کہ ہم نے جو قبیلے اور گروہ تمہارے بنائے ہیں یہ فخر اور غرور اور تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک پہچان کے لیے ہیں، صرف معرفت کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہیں۔ جہاں تک مرتبے اور رتبے کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کے ہاں معیار فضیلت کی بات ہے، تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سن لو بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے، اسے غافل نہ سمجھنا۔ تو ایک خاندان کی تشکیل کے حوالے سے اس کا جو مجموعی ایک تاثر ہے اور جو اصول اور بنیادیں ہیں کہ جنہیں یاد رکھنا چاہیے، پھر اس کے اندر حفظ مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن خلق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اب یہ حفظ مراتب بیان ہو رہے ہیں کہ ہیں تو سب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کے اندر بھی پھر درجات رکھے، رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، اللہ کے برگزیدہ بن گئے، اور ان میں جو بنیادی شرط تھی وہ تقوی اور پرہیزگاری ہی تھی۔ انہی کے اندر پھر اولیاء کرام اور کتب، ابدال، غوث، مختلف درجات جو ہیں وہ رکھے گئے۔ لیکن جہاں فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے تو وہ برابر ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کے رتبے ہی اللہ پاک نے بلند فرما دیے۔ ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے سے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حفظ مراتب رکھیں۔ اب جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان بچوں کی مزید آگے شادی کروائی جاتی ہے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ سب سے زیادہ تمہارا حسن سلوک اپنی والدہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے حسن سلوک کے گھر میں اپنے طور پر نظر دوڑائیے، دیکھیے، اور ہر کسی کو دیکھنا چاہیے، کیا میرے حسن سلوک کا حقدار والدہ ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ میرا دوست ہے، میرا کوئی کلاس فیلو ہے، یا میرا کوئی کولیگ ہے، کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا طریق کیا ہے؟ میرا شیوا کیا ہے؟ میری پریکٹس کیا ہے؟ کیا میں ماں کی، اپنی والدہ کی بات کو ترجیح دیتا ہوں یا دوست کی بات کو ترجیح دے رہا ہوں؟ یا میں فیس بک کے اوپر جو بنایا ہوا فرینڈ ہے اس کی بات کو ترجیح دے رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری والدہ۔ بات دو تک نہیں رہی، تیسری دفعہ بھی پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تیسری دفعہ بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ ہے۔ اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر ارشاد فرمایا ابو کا، تمہارا باپ، تمہارا والد۔ تو اب آپ اس کی جو سیکوینس ہے وہ ذرا دیکھیں کہ 4 دفعہ سوال کیا گیا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والدہ کا حق بیان فرمایا اور چوتھی دفعہ والد کا۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حکمتیں جو بھی ہوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی سیرت ہے آپ کی والدہ کے حوالے سے، وہ تو بچپن میں ہی
وصال فرما گئیں، لیکن جو رضائی والدہ تھیں ایک سے زائد، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، روایات کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، جو رضائی والدہ ہیں، جنہوں نے دودھ پلایا ہے، جنم نہیں دیا ہے، تو ان کا درجہ اور مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کر کے، ان کی عزت اور تکریم کر کے، کہ آپ کے پاس جب وہ آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے اندر، آپ تصور کیجئے کہ کیا درجہ اور مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھا رہے ہیں، جہاں خود بیٹھے ہوئے، چادر بچھاتے ہیں وہاں پر بٹھاتے ہیں، عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں حالت نماز میں ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، اور میری والدہ مجھے پکارے، یا محمد، اے محمد میری بات سنو، میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یعنی یہ تربیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے وہ یہ بھی پہلو ہے کہ آپ نے خاندان کو کس طرح سے، اس کے رشتوں کو کس طرح سے مضبوط بنانے کے لیے اصول عطا فرمائے ہیں۔ اور جب بچوں کی بات آتی ہے تو نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اور دیگر بچوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اقرا بن حابس تمیمی جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حضور بچوں سے پیار کر رہے ہیں، ان کو بوسے دے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسا دے رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کے جذبات نکال دیے ہیں تو میرا اس میں کیا قصور۔ اور جب آپ کی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو آپ ان کا بھی کھڑے ہو کر اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو، ایک روایت میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، ایک میں 1 بیٹی کا بھی ذکر ہے، کہ ان کی پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، تو وہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے دیوار بن جائیں گی اور وہ جہنم میں جانے سے روک لیں گی، یعنی آدمی کے جنت کے اندر جانے کا سبب بن جائے گا بیٹی کی پرورش کے لیے۔ اور یہ کس ماحول میں کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بھی ارشاد فرمائی اور ان کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا۔ پھر بیویوں کے لیے، چونکہ گھر جو ہے، خاندان جو ہے، والدین، بچوں، بیوی اور دیگر بہن بھائی رشتہ دار، ان کے اکٹھ کے ساتھ، ملاپ کے ساتھ اور ان کے آپس میں تعلقات کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، ساتھ فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یعنی اہل و عیال، اس کے اندر بھی والدین پہلی صف میں ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی درجات، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر رشتہ دار ہیں، جو خاندان تشکیل پاتا ہے، اس حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ، کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، والارحام، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت آئے، بڑا بہترین رول اور اصول ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایک خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، اپنے محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں سے آگے بڑھ کر جو غیر رشتہ دار ہے، گلی محلے میں جو ہمسائے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے اس قدر تاکید فرمائی گئی کہ میں نے یہ تصور اور گمان کیا کہ شاید ہمسائے کا بھی وراثت کے اندر حق رکھ دیا جائے، یعنی اس کا بھی اتنا زیادہ حق ہے. اور فرمایا جو شخص اپنے ہمسائے سے تنگ ہے اور اس کی شرارتوں سے وہ تنگ ہے تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے. اسے چاہیے کہ وہ، اس لیے کہا جاتا ہے اطلب الجارا قبل شراء الدار، کہ گھر خریدنے سے پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے، خدا خوفی کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہے، وہاں اپنا گھر بناؤ. اور ایک ہمسائے کو بہت زیادہ حقوق، یہاں تک کہ اگر آپ اپنا گھر بیچتے ہیں تو پہلا حق اس کو دیا گیا کہ اس سے پوچھیں، اگر اسے ضرورت ہے تو وہ لے لے، اگر اس کے پوچھے بغیر آپ بیچ دیتے ہیں، فقہا کی اصطلاح کے اندر اسے شفا کہا جاتا ہے، حق شفا دیا جاتا ہے. الغرض ایک خاندان، ایک معاشرہ اور ایک مسلم معاشرہ وہ بڑا ہی جامع انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم حفظ مراتب کا لحاظ رکھیں، اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ والدین کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، تعلق والے ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں. اور ایک اور صحابی جب عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رحمت سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہوں، معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، شائستگی سے پیش آتا ہوں، وہ مجھے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو جب تک تم اس کیفیت کے اندر رہو گے، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے تعلق، اپنے رشتے، معاشرتی نظام کو مضبوط کریں. اور کبھی بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ایک گھر کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اسے نفرت کا سبب نہ بنایا جائے، انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے. ہر ایک کی خیر خواہی اور بھلائی سوچتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی بھی مہربانیاں، اس کی نوازشیں، اتفاق، اتحاد اور رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.